سیرت کی کتاب میں ذکر ہے جب مسلمان صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے مکہ سے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی ارادہ کیا اور وہاں مکہ سے نکل کے اس جگہ برق الغمات تک سفر کر کے آئے۔ مکہ سے یہاں تک کا 5 دن کا سفر ہے، اور یہاں پہ ابو دغنہ ایک شخص تھا، اس کے گھر کے پاس یہاں پہ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تھی۔ یہ مسجد کے آثار ہیں۔ اور جب ابو دغنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس ارادے سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں چھوڑ کے یہاں سے حبشہ کی طرف جا رہا ہوں تاکہ وہاں اللہ کی عبادت آسان یا ایزی سے کر سکوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ تو نیک شخص ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مکہ میں واپس جائیں اور ادھر ہی رہیں اور وہیں رہ کے عبادت کریں۔ تو ابو دغنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے مکہ میں گیا اور قریش مکہ سے کہا کہ یہ میری پناہ میں یہاں پہ رہیں گے مکہ میں، کوئی ان کو کچھ کہے نہیں۔ لیکن قریش مکہ والوں نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اپنی پناہ دیتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو کہو کہ یہ اپنی عبادت باہر نہ کریں، اپنے گھر میں رہ کے جو کرنا ہے وہ کریں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن گھر کے باہر ایک صحن تھا، اور اس جگہ وہ جب نماز پڑھتے تو قرآن پڑھتے ہوئے روتے بھی تھے، اور یہ چیز دیکھ آواز سن کے جو وہاں سے عورتیں اور بچے گزرا کرتے تھے، وہ یہ حالت دیکھ کے آپ رضی اللہ عنہ کی وہاں پہ رک جایا کرتے اور قرآن سنا کرتے۔ تو یہ چیز سے قریش مکہ والوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو منع کیا تھا کہ عبادت باہر نہ کریں، اور یہ جس طرح باہر آ کے صحن میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ قریش مکہ نے ابو دغنہ سے بات کی کہ یہ جو ہماری شرط تھی وہ پوری نہیں ہو رہی، تو ہم ان کو اپنی پناہ سے یا تو نکال دو یا انہیں مکہ سے یہاں سے باہر جانے کا کہو۔ تو ابو دغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ چیز بتائی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو میں آپ کی پناہ سے باہر نکل جاتا ہوں۔ لیکن پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مکہ میں ہی رہے اور حبشہ ہجرت نہیں کی۔ بعد میں ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ اسی طرح جب مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں وادی زعفران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کی طرح کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ دیں اور ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ جہاں حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ اگر آپ ہمیں برق الغمات تک بھی لے کے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو اس ٹائم یعنی ابھی بھی برق الغمات یہاں سے وادی زعفران جو ہے بدر کے راستے پہ، وہ تقریباً کوئی 900,000 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے۔ تو وہ جس برق الغمات کا ذکر تھا وہ بھی یہی جگہ ہے۔ اس کو اب نیا نام البرق کہتے ہیں، لیکن پرانا نام برق الغمات ہے۔